السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ احباب کی خدمت میں جو ویڈیوز پیش کی گئی ہیں وہ انتہائی امپورٹنٹ تھی۔ میرے خیال سے ایسا لگتا ہے کہ آپ ان ویڈیوز کے بغیر انگریزی سیکھیں گے تو لیکن بڑی مشکلیں اور بڑی دقتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ جب ہم اردو کو انگریزی میں نہیں لکھ سکتے ہیں تو پھر اصل انگریزی کیسے سیکھیں گے؟ اس لیے آپ سے درخواست ہے، اگر ہمارے چینل پر آپ نئے ہیں تو آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوست احباب کے پاس بھی ارسال فرمائیں۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔ آج آپ حضرات کی خدمت میں جو ویڈیو پیش کی جا رہی ہے وہ انتہائی امپورٹنٹ ہے۔ اس معنی کر اگر آپ ان الفاظ کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کی بات میں دم ہو جاتا ہے اور آپ کی بات کو مان لیا جاتا ہے، لیکن اگر ان الفاظ کا استعمال نہیں کرتے ہیں بات تو ہو جاتی ہے لیکن اس کا قوی امکان یہ ہوتا ہے کہ آپ کی بات کو رد کر دیا جائے۔ انہی میں سے ایک لفظ ہے پلیز۔ آپ پلیز کے بعد کچھ بھی بولیں، جیسے پلیز آپ ہٹ جائیے، پلیز آپ آگے چلے جائیے، پلیز یہ کام کر دیجئے، پلیز وہ کام کر دیجئے، پلیز میرا یہ معاملہ اٹکا ہوا ہے آپ اسے حل کر دیجئے۔ تو یہ جو پلیز کا لفظ استعمال کرتے ہیں اس کو اردو میں کہتے ہیں براہ کرم، براہ مہربانی۔ آپ اگر انگریزی کا پورا سینٹنس نہیں جانتے ہیں لیکن اس لفظ کا استعمال کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں آپ سے اگر پلیز کہیں گے اور اس کے بعد کہیں گے آپ ہٹ جائیے تو وہ شخص آپ کو دیکھے گا ضرور، نہ مانو تو آپ کر کے بھی دیکھ لیں۔ تو پلیز کی میں نے تقریباً 7 مثالیں پیش کی ہیں، آپ ان کو استعمال کریں۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ ان ویڈیوز کے ذریعے سے، ان سینٹنس کے ذریعے سے آپ اپنی انگریزی کو بہت اچھا بنا لیں گے۔ اس ویڈیو کے ذریعے سے اور ان سینٹنس کے ذریعے سے آپ کو انگریزی سے کچھ مناسبت ہو جائے گی۔ تو پلیز کا معنی ہے براہ کرم، براہ مہربانی۔ پلیز گیو می پین۔ آپ کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کسی سے قلم لینا چاہ رہے ہیں تو آپ کہیں پلیز گیو می پین، مجھے آپ قلم دے دیجئے۔ کتنا اچھا لہجہ ہے، پلیز گیو می پین، براہ مہربانی مجھے قلم دے دیجئے۔ آپ پین کی جگہ پہ واٹر لگا سکتے ہیں، جیسے واٹر کے معنی پانی کے آتا ہے، تو گیو می واٹر، براہ مہربانی مجھے پانی دے دیجئے۔ پہلی مثال آپ کے سامنے پلیز کی ہے، پلیز گیو می پین، مجھے قلم دے دیجئے۔ پلیز سٹ ڈاؤن، کوئی آدمی کھڑا ہوا ہے اور سامنے کوئی آدمی ہے، آپ اس کو دیکھنا چاہ رہے ہیں اور اس کے کھڑے ہونے کی وجہ سے آپ کچھ کہہ نہیں پا رہے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں آپ اس سے کہیں پلیز سٹ ڈاؤن، پلیز سٹ ڈاؤن، براہ مہربانی آپ بیٹھ جائیے۔ پلیز سٹ ڈاؤن، پلیز سٹ ڈاؤن، براہ مہربانی آپ بیٹھ جائیے۔ اسی طریقے سے پلیز گو ہوم، 2 بچے آپس میں لڑ رہے تھے تو لڑائی کو ختم کرنے کا حل یہ ہوتا ہے کہ ایک بچے سے کہہ دو آپ اپنے گھر چلے جاؤ، تو اس موقع پر آپ کہیں گے پلیز گو ہوم، آپ گھر چلے جاؤ۔ پلیز گو ہوم، گو مانے جانا، ہوم کے مانے گھر، براہ مہربانی گھر جاؤ۔ پلیز لسن ٹو می، پلیز لسن ٹو می، لسن مانے سنیے، ٹو می مانے مجھ کو، لسن ٹو می، مجھے سنیے۔ پلیز لسن ٹو می، مجھے سنیے، لسن سنیے، ٹو می مجھ کو۔ آپ کبھی کسی سے بات کرتے ہیں، وہ آپ کی بات نہیں سن رہا ہے تو آپ اس موقع پر اس کا استعمال کر سکتے ہیں، پلیز لسن ٹو می، مجھے بھی سنیں آپ۔ پلیز ریسائٹ دا قرآن، براہ مہربانی قرآن پڑھیے۔ ریسائٹ کے معنی آتے ہیں پڑھنے کے، دا قرآن آپ کے سامنے معلوم ہے، پلیز ریسائٹ دا قرآن، براہ مہربانی قرآن پڑھیے۔ 6ٹھی مثال ہے آپ کے سامنے، پلیز گو اہیڈ، براہ مہربانی آگے بڑھیے، آگے بڑھیے۔ مطلب حوصلے کے لیے ہم کہتے ہیں آگے بڑھیے اور کریے، اس طرح گو اہیڈ کے معنی آتے ہیں آگے، گو اہیڈ آگے جاؤ۔ لاسٹ مثال ہے پلیز لیو می الون، خدا کے واسطے براہ کرم، براہ مہربانی مجھے تنہا چھوڑ دیجئے۔
مجھے تنہا چھوڑ دیجیے۔ تو یہ سینٹنس آپ کی بات میں دم پیدا کرتے ہیں۔ آپ ان سینٹنس کا استعمال کرتے ہیں تو سامنے والا بندہ آپ کی بات کو سنتا ہے اور آپ کی بات کا جواب بھی دیتا ہے۔ تو پہلا ہے پلیز گیو می پین، براہ مہربانی مجھے قلم دیجیے۔ نمبر 2، پلیز سٹ ڈاؤن، براہ مہربانی بیٹھ جائیے۔ پلیز سٹ ڈاؤن، براہ مہربانی بیٹھ جائیے۔ پلیز گو ہوم، براہ کرم گھر جائیے۔ پلیز گو ہوم، براہ کرم گھر جائیے۔ پلیز لسن ٹو می، براہ کرم مجھے سنیے۔ پلیز لسن ٹو می، براہ کرم مجھے سنیے۔ نمبر 5، پلیز ریسائٹ دا قرآن، براہ مہربانی قرآن پڑھیے۔ پلیز ریسائٹ دا قرآن، براہ مہربانی قرآن پڑھیے۔ پلیز گو اہیڈ، براہ کرم آگے بڑھیے۔ پلیز گو اہیڈ، براہ کرم آگے بڑھیے۔ پلیز لیو می الون، براہ کرم مجھے تنہا چھوڑ دیں۔ براہ کرم مجھے تنہا چھوڑ دیں۔ یہ آپ کے سامنے پلیز کی مثال ہے۔ ایک لفظ اور ہے جو آپ کے سامنے پیش ہے۔ دوسرا لفظ ہے کائنڈلی۔ اس کے معنی بھی آتے ہیں براہ کرم، براہ مہربانی، خدا کے واسطے۔ تو جس طرح پلیز کا استعمال ہے اسی طرح کائنڈلی کا بھی استعمال ہے۔ وہی 7 مثالیں جو ہم نے پلیز کی دی ہے، بس پلیز کو ہٹا کے ہم نے کائنڈلی کو وہاں پہ رکھا ہے۔ آپ ان سینٹنس کو کاپی میں لکھ دیں اور اس کے اوپر اور بھی اپنے آپ پریکٹس کریں۔ انشاءاللہ جب ہم تھوڑا سا انگریزی سیکھ جائیں گے تو پھر سینٹنس بنائیں گے اور آپ کو ورڈز بھی دیں گے اور آپ اس کے ذریعے سے مشق اور پریکٹس کریں گے۔ پہلی مثال ہے کائنڈلی گیو می پین، براہ کرم مجھے پین دیجیے۔ براہ کرم مجھے پین دیں۔ نمبر 2، کائنڈلی سٹ ڈاؤن، براہ مہربانی بیٹھ جائیے۔ کائنڈلی گو ہوم، براہ کرم گھر چلے جائیے۔ کائنڈلی گو ہوم، براہ کرم گھر چلے جائیے۔ کائنڈلی لسن ٹو می، براہ مہربانی مجھے سنیں۔ کائنڈلی لسن ٹو می، براہ مہربانی مجھے سنیں۔ کائنڈلی ریسائٹ دا قرآن، براہ مہربانی قرآن پڑھیں۔ کائنڈلی ریسائٹ دا قرآن، براہ مہربانی قرآن پڑھیں۔ کائنڈلی گو اہیڈ، براہ کرم آگے بڑھو۔ کائنڈلی گو اہیڈ، براہ کرم آگے بڑھو۔ کائنڈلی لیو می الون، براہ مہربانی مجھے تنہا چھوڑ دیں۔ یہ مثالیں آپ کاپی میں لکھ لیں اور ان کو یاد کریں، پریکٹس کریں اور موقع میل کے اعتبار سے ان کو بولیں بھی۔ یہ 2 لفظ آپ کے سامنے ہو گئے ہیں۔ ان 2 لفظ کا استعمال کریں گے تو انشاءاللہ سامنے والا بندہ آپ کی بات کی طرف توجہ دے گا اور آپ جو کہیں گے وہ سنے گا بھی۔ اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ جس طرح آپ میری ویڈیوز کے ذریعے اردو سے انگریزی سیکھ رہے ہیں تو دیگر بھائی بھی ہیں، وہ بھی انگریزی سیکھنا چاہ رہے ہیں۔ بہت سے کورسز چل رہے ہیں، لوگ پتہ نہیں کتنے روپے لے۔ میں نے یہ کام صرف اللہ کے واسطے آپ لوگوں کو سکھانے کی کوشش کی ہے۔ آپ لوگ خوب سنیں، خوب دیکھیں، دوست احباب کو بھی جوڑیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔